جنت کی پہلی رات۔ جنت میں ایک مرد کی 100 مردوں کے برابر طاقت ہوگی اور 72 بیویاں ہوں گی۔ جنت میں عمر 30 سال ہوگی۔ جب رات ہوگی تو پردے گرا دیے جائیں گے۔ ہر جنتی کی 72 بیویاں رات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مشہور واقعہ بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری شخص جو جہنم سے نکلے گا وہ گھسیٹتا ہوا باہر آئے گا۔ اللہ فرمائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جا کر سمجھے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، واپس لوٹ کر عرض کرے گا، اے رب جنت تو پہلے ہی بھری ہے۔ اللہ پھر فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو۔ وہ دوبارہ جائے گا اور پھر یہی سمجھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے جنت میں 10 دنیاؤں کے برابر جگہ ہے۔ وہ حیران ہو کر کہے گا، اے اللہ کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت کے سب سے نچلے درجے والے شخص کا حال ہوگا۔ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے لیے وسیع تر ہے۔ جہنم سے نکلنے والا بھی آخر کار جنت پا لے گا۔ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شاندار محل ہے۔ پوچھنے پر بتایا گیا یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر جانے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت کو یاد کر کے رک گئے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بتائی تو وہ رونے لگے اور بولے، یا اللہ کیا میں آپ پر غیرت کرتا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیرت کیسے کی جا سکتی ہے؟ صحابہ کے ایمان و تقوی کی وجہ سے ان کے جنت میں اعلیٰ مقام ہے۔ غیرت ایمان کا حصہ ہے، بشرط یہ کہ وہ حق کے لیے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی دل نے سوچا۔ ایک اور حدیث میں ہے، جنت میں صرف چھڑی کے برابر جگہ بھی ساری دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ جنت کی حقیقی لذت کا اندازہ دنیاوی تجربات سے نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ بیان انسان کے دل میں جنت کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہے۔ جنت کے 100 درجات ہیں، ہر 2 درجات کے درمیان آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ الفردوس ہے، جس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اس کا دوپٹہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ اگر وہ زمین کی طرف جھانکیں تو مشرق سے مغرب تک روشنی پھیل جائے۔ جنت کی خصوصیات ہمیشہ جوان رہیں گی، لباس پرانا نہیں ہوگا، پسینہ اور ڈکار کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں جیسے طاقت ملے گی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا تو اچانک ایک خوبصورت باغ دیکھے گا جہاں ایک بوڑھا شخص پھل توڑ رہا ہوگا۔ وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ بوڑھا جواب دے گا، میں وہ شخص ہوں جس نے دنیا میں نیک اعمال کیے تھے، اللہ نے مجھے یہ باغ عطا کیا۔ یعنی یہ بوڑھا در حقیقت اس شخص کی ہی ایک صورت ہوگی جو جنت میں اپنے اعمال کی جزا پا رہا ہوگا۔ جنت میں ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق نعمتیں پائے گا۔ جنت کا وہ درخت جس کے نیچے سے گزرنے والا 100 سال سفر کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اگر کوئی گھڑ سوار اس کے سامنے میں 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ جنت کی وسعت اور عظمت کی نشانی ہے۔ جنت میں داخل ہونے والی پہلی خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر میں نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا عمر۔ پھر کون؟ آپ نے فرمایا عثمان۔ پھر میں نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ان کے بعد وہ خود داخل ہوں گے۔ اس سے صحابہ کرام کے مقام اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔
جنت کے دروازے پر مکالمہ۔ ایک حدیث قدسیہ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت کے دروازے کو فرشتے پوچھیں گے تو تم کون ہو؟ بندہ جواب دے گا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ فرشتہ کہے گے ہاں ہم تمہیں پہچانتے ہیں، تمہارے لیے تو روشنی، خوشبو اور راحت تیار ہے۔ یہ اس شخص کا حال ہوگا جس کے اعمال صالح نے اسے جنت کا اہل بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں 4 نہریں ہیں۔ نمبر 1 پانی کی نہر، نمبر 2 دودھ کی نہر، نمبر 3 شراب یعنی پاکیزہ کی نہر، نمبر 4 شہد کی نہر۔ یہ نہر جنت کے تخت کے نیچے سے نکلتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے بڑی چیز مانگ لی لیکن یہ آسان ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ اسلام کی بنیادی ارکان ہیں جو جنت کی کنجی ہے۔ جنت کی حیرت انگیز باتیں، جنت کا سب سے چھوٹا تحفہ 10 گنا دنیا جتنا ہوگا۔ جنتی ہر جمعے کو اللہ کا دیدار کریں گے۔ جنت میں داخل ہوتے ہی انسان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جنتیوں کو 80,000 خادم ملیں گے۔ جنت میں اللہ کی طرف سے ایک ایسا انعامات کا نظام ہے جو دنیا کی تمام خوشیوں کو جمع کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں عیش و عشرت کی زندگی گزاری جاتی ہے، جس میں کوئی تکلیف، غم یا کمزوری نہیں ہوتی۔ مکتبہ شمالیہ اردو جنت میں داخل ہونے والے شاندار باغوں اور گہری چھاؤں سے فیض یاب ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے اس میں رہنے والے اس میں عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے۔ جنت میں عیش و عشرت کی زندگی کی تفصیل۔ جنت میں شاندار باغ ہوں گے جہاں مختلف قسم کے پھل اور نباتات ہوں گے جنہیں مسافر بھی آسانی سے اور بہت مزے سے کھا سکیں گے۔ جنت میں گہری چھاؤں ہوگی جو کہ مسافر کو گرمی سے محفوظ رکھیں گی۔ جنت میں پانی، دودھ، شہد اور شراب کی نہریں بہتی ہوں گی جو کہ مسافر کو پیاس بجھانے اور زندگی میں تازگی لانے کے لیے ہوں گی۔ جنت میں خوشیاں ہوں گی جو کہ مسافر کو ہمیشہ خوش اور مطمئن رکھیں گی۔ جنت میں ہر چیز خوشی، لطف اور برکت سے بھری ہوگی جو کہ مسافر کو ہمیشہ خوش اور مطمئن رکھے گی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ عیش و عشرت میں رہنے والا دنیا دار دوزخی کو لایا جائے گا، اسے آگ میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم تو نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی؟ کیا تجھے کبھی کوئی نعمت ملی؟ وہ کہے گا اے میرے رب واللہ کبھی نہیں۔ پھر دنیا میں جس نے سب سے زیادہ مصیبت زدگی میں زندگی گزاری ہوگی اس جنتی کو لایا جائے گا اور اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ تجھ پر کبھی کوئی سختی آئی؟ وہ کہے گا اے میرے رب واللہ کبھی نہیں، نہ مجھ پر کوئی کبھی تکلیف آئی نہ میں نے کبھی کوئی سختی دیکھی۔ قیامت کے دن اہل دنیا میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جس نے سب سے پرتعیش زندگی گزاری ہوگی اور وہ دوزخیوں میں سے ہوگا۔ اسے جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا۔ جب اسے جہنم کی گرمی، تپش اور زہرناکی کا سامنا ہوگا تو دنیا کی سب عیاشیاں بھول جائے گا۔ اس پر اس کا رب اسے پوچھے گا، حالانکہ اسے اس کی حالت کا خوب علم ہوگا کہ کیا تم نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی؟ کیا کبھی کوئی نعمت تم پر آئی؟ وہ کہے گا اے رب واللہ کبھی نہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سے سب سے زیادہ ذبو حال اور مصیبت زد غربت کا مارا تھا۔ یہ شخص جنتی ہوگا اور اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا تو دنیا میں سے اس نے جس پریشانی، شقاوت، تنگی اور فکر و مصیبت کا سامنا کیا ہوگا وہ سب بھول جائے گا، کیونکہ اسے اتنا مزہ اور لطف آئے گا جو بیان سے باہر ہے۔ اس پر اس کا رب اس سے پوچھے گا، حالانکہ اسے اس کے حال کا بخوبی
علم ہوگا کہ اے ابن آدم کیا تم نے کبھی کوئی تنگی دیکھی، کیا کبھی تم پر کوئی مصیبت آئی؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم کبھی نہیں، مجھ پر کوئی تنگی نہیں آئی اور نہ میں نے کبھی کوئی مصیبت دیکھی۔ جنت کی عیش و عشرت کا ذکر قرآن و حدیث میں پاکیزگی و وقار اور ابدی مسرت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ دنیا کی عارضی لذتوں سے بالکل مختلف ہے۔ چند اہم پہلو درج ذیل ہیں۔ جنت کی نعمتوں کی حقیقت دنیا سے ماورا ہے۔ جنت کی لذت انسانی تخیل سے بالا ہے۔ قرآن میں ہے کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل کو ان کا خیال گزرا۔ جنت پاکیزگی کا مرکز، جنت میں ہر نعمت طہارت اور احترام کے ساتھ ہوگی، کوئی گندگی، بیماری یا برائی نہیں ہوگی۔ نعمتوں کی اقسام، روحانی نعمتیں سب سے اعلیٰ، اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت، چہرہ اس دن تابناک ہوگا، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، دائمی اطمینان، خوف غم اور تکلیف سے آزادی، انبیاء اور صدیقین کی صحبت، جسمانی نعمتیں، حور العین۔ قرآن میں حور مقصورات فی الخیام الرحمن 72 کا ذکر ہے۔ یہ پاکیزہ ساتھی ہے جن کی خوبصورت چھپے ہوئے موتی جیسی ہے۔ 72 حوروں کا ذکر کمزور احادیث ہے، لہذا اس سے مرکزی نہ بنایا جائے۔ دنیا کی نیک بیویاں جو ایمان کے ساتھ فوت ہوئیں وہ جنت میں اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گی۔ درجہ حوروں سے بھی بلند ہر جنتی 33 سال کی جوانی اور لازوال طاقت پائے گا۔ نعمتوں بھری زندگی، سونے کے محل، ریشمی لباس، ہمیشہ بھرے دسترخوان، دریائی شراب یعنی غیر نشہ، دودھ، شہد، سایہ دار باغات اور قیمتی زیورات، پردے گرانہ جیسے الفاظ کسی مستند ماخذ میں نہیں۔ جنت میں تمام تعلقات پاکیزہ اور باوقار ہوں گے۔ جنسی نعمتیں دنیا کی آلودہ خواہشات سے پاک ہوں گی۔ نعمتیں ہر جنتی کی درجات کے مطابق ہوں گی۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ جنت کی سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ نعمتیں اس رضا کا نتیجہ ہے، نہ کہ مقصد۔ جنت کی عیش در حقیقت کامل اطمینان، اللہ کا قرب اور ہر قسم کی رنجشوں سے آزادی کا نام ہے۔ اس کی تمام نعمتیں پاکیزہ ہیں اور ان کا تصور دنیاوی تجربات سے بالا تر ہے۔ ہمارا مقصد صرف لذتیں نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ جنت کا ذکر ہمیں نیک اعمال کی ترغیب دینے کے لیے ہے، نہ کہ مادی تصورات میں الجھنے کے لیے۔ تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہے کہ